صبح سے شام تک رزق کی تلاش میں سرگرداں رہنا، کیا یہ حب دنیا کے زمرے میں آتا ہے یا فرض شناسی کے زمرے میں آتا ہے؟ تو اگر یہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے حضور کی سنت سے، حضور کی خوبصورت تعلیم سے، تو پھر ہماری کوشش، ہماری محنت اور ہماری کاوش وہ اور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے 4 چیزوں کو خوشبختی کی علامت قرار دیا ہے اور 4 چیزوں کو بدبختی کی علامت قرار دیا ہے۔ خوشبختی، خوش قسمتی، خوش نصیبی کی جو 4 چیزیں علامت ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے اچھا پڑوسی، دوسرے نمبر پہ صالح نیک سیرت بیوی، تیسرے نمبر پہ اچھی سواری، اور چوتھے نمبر پہ خوبصورت کشادہ ہر قسم کی سہولت سے سرشار گھر۔ یہ 4 چیزیں یہ حضور نے خوشبختی، خوش نصیبی کی علامت قرار دی ہیں، اور 4 چیزیں انہی کے اپوزٹ وہ بدبختی کی علامت ہیں۔ برا پڑوسی، بد کردار عورت، اور خراب سواری، اور تنگ گھر، تنگ مکان۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے ہماری زندگی کی راہیں ان کا تعین ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ حدیث ذہن میں رکھ کے اللہ اور اللہ کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے حلال اور طیب رستے کا انتخاب کر کے ان 4 چیزوں کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ حب دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے محبوب کے فرمان کی روشنی میں خوشبختی کی علامت اور دلیل ہے۔ تو اس انداز میں جب ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، ہمیں حضور کی سنت سے بہت ساری چیزوں میں تائید نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کام کرنے کی لذت، اس کام کرنے کا جذبہ اور اس کام کی خاطر محنت کرنے کا جو ذوق ہے وہ انسان کا دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے تاکہ یہ حدیث مبارکہ کی مکمل اس کی تشریح ہو سکے کہ انہی 4 چیزوں کو جن کو اللہ کے محبوب نے خوشبختی کی علامت قرار دیا، ان 4 چیزوں کے حصول میں جو ہماری کوشش ہے، جو ہماری محنت ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، تو اس بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو وہ کوشش وہ حرام کے رستے سے ہو کے گزرتی ہے، ان 4 چیزوں کے حصول میں ہماری تگودو وہ دوسروں کا حق پامال کر کے پھر پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، ان 4 چیزوں کے حصول کے لیے جو ہماری تگودو ہے، جو ہماری کوششیں اور کاوشیں ہیں، وہ کسی غریب، کسی لاچار کہ خون اور پسینے کی کمائی غصب کر کے پھر ان کا حصول ہم ممکن بناتے ہیں، تو یہی 4 چیزیں جو خوشبختی کی علامت ہیں یہ حب دنیا کی انتہا قرار پائیں گی، اور جو انسان حب دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور جو دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہوتا ہے وہ شیطان کی اماجگاہ تو ہو سکتا ہے، وہ خدا کا گھر نہیں ہو سکتا۔